بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ محترم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایسا کرنٹ ایونٹ لے کے آ رہا ہوں جس سے ہر کوئی پریشان ہے، ایسا موضوع جس کے حل کے لیے ہر کوئی متلاشی ہے، وہ ہے اسپیڈ بریکر یا لائف بریکر۔ آج کل جو نوجوان تیز رفتار گاڑیاں چلا رہے ہیں، فاسٹ رائڈنگ ان کا وتیرہ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر اسپیڈ بریکر کے نام پر لائف بریکر ڈال رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کس طرح سے ہے میں آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسلامی آداب کیا ہیں، راستے کے اسلامی آداب۔ راستے سے کوئی مومن بندہ گزرتا ہے تو نقصان دہ چیز کو ہٹاتے ہوئے جانا ہے، اور کوئی پتھر یا کانٹا راستے میں انسانوں کے لیے مضر ہے اس کو ہٹاتے ہوئے جانا، یہ اسلامی انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ راستے کی نقصان دہ چیزوں کو ہٹائیں، لیکن آج اب ہم دیکھیں کہ ہماری یہ بد اخلاقی کے انداز میں جو گاڑیاں چلانا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسپیڈ بریکر اتنی بری طرح سے ڈال رہے ہیں کہ دیز اسپیڈ بریکرز آر نتھنگ بٹ دا لائف بریکر اینڈ یو کین سے دا آبسٹیکل فار دا رائڈرز۔ تو یہ حال ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں، اگر کوئی مسلمان راستے سے گزرتا ہے تو وہاں پر کوئی نقصان دہ چیز اگر نظر آتی ہے تو اس کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اس کو ہٹائے۔ تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی دوست کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ زخمی ہو گیا، تو دوسرا دوست فوری اظہار کرتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی زبردست رائے تھی مسلمانوں کے حق میں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی تو سمجھتے تھے کہ یہاں پر سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، لیکن آج اس کا یہ الٹا ہو گیا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز یا تیز رفتار سواری گئی تو سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کا گزر ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک! کتنے اسٹینڈرڈز بدل گئے ہیں ہمارے۔ تو میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دیکھیے، آپ اسپیشلی بزرگوں سے ایک گزارش ہے کہ راستے میں ٹھہر کر محلے کے معززین یا بزرگ لوگ نوجوانوں کو تاکید کریں، یہ اس کا علاج ہے۔ ہر گھر والا میرے گھر کے سامنے سے اسپیڈ گاڑی نہ جائے، ایک بریکر ڈالے، تو پھر وہ روڈ جا کر صرف اسپیڈ بریکر ہی ہو جاتا ہے، اور ہر جانے والا انتہائی گھٹن اور تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے فیملیز کے ساتھ جو جاتے ہوئے لوگ انتہائی کرب محسوس کرتے ہیں، مینٹل ٹارچر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بیک بون پین شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ زندگی بھر کے لیے گاڑی نہ چلانے کی پابندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب تمام چیزیں کیوں؟ یہ ہمارے اسپیڈ بریکرز، اور بسا اوقات ان اسپیڈ بریکروں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ رونما ہو رہے ہیں۔ اسپیڈ آ رہے ہیں، سڈن کنٹرول نہیں ہوئی اور وہاں پر اسکڈ ہو جاتا ہے۔ فیملیز کے ساتھ اپنے ایک دو بچوں کے ساتھ جاتے ہیں ذمہ دار افراد، تو کوئی بچہ گر جاتا ہے یا بیوی گر جاتی ہے، اس طرح کا حال ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات بعض لوگ اسپیڈ بریکر سے گر کر ادھر گرنے کے بجائے جب رائٹ سائڈ گرتے ہیں تو کسی سواری کے نیچے آ کر ان کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ تمام کے ذمہ دار وہ افراد ہیں جو اسپیڈ چلانے کا باعث بنے، اور اسپیڈ چلانے کی وجہ سے روڈ بریکر ڈالنے کا باعث بنے۔ اور یاد رکھیے، ہم کو صرف ثواب جاریہ ہی معلوم ہے، عذاب جاریہ کا ہم کو کسی کا اندازہ نہیں۔ اسلام میں جس طرح سے ثواب جاریہ ہے اس طرح سے عذاب جاریہ، لیکن عذاب جاریہ کا تذکرہ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ میرے دوستو، عزیز نوجوانوں، کان کھول کر سن لیں، میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں۔ زندگی امانت ہے، اس امانت کا صحیح خیال کریں۔ جس طرح سے اچھے اعمال کرنے کے اثرات مسلسل چلتے رہتے ہیں،
تو ان اثرات کی وجہ سے، خیر کے اثرات پڑنے کی وجہ سے ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے اعمال کر گزرے جس کی وجہ سے دنیا میں برائی رونما ہوئی یا انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا، تو اور اس کا وہ کنٹینیوشن رہا، تو اس طرح سے عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ مثال طور پہ کوئی فلم انڈسٹری ڈالا، کوئی ٹاکیز کا قیام عمل میں لایا، کوئی بے حیائی کے کام کے اڈے قائم کیا، اور وہ اس اڈوں کے ذریعے کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے، وہ تمام اس زمرے میں آئیں گے اور مسلسل اس کو عذاب ہوگا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جتنے لوگ اس اسپیڈ بریکر پہ سے گزریں گے، ہر کوئی برے الفاظ ادا کرتے ہوئے جاتا، کوئی دعا دیتے ہوئے نہیں جاتا، اور ان لوگوں کو بھی بد دعا دیتا ہے جن کی وجہ سے اسپیڈ بریکر ڈالے گئے۔ تو آپ بتائیے میرے نوجوان بھائیوں، کیا آپ ان بد دعاؤں میں شامل نہیں ہوں گے؟ اور وہ حضرات جو اپنے گھر کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے دیواروں کی طرح بریکر ڈالتے ہیں، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں۔ میں اس لیے دونوں ہی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ تیز رفتار نہ چلائیں، اور یہ لوگ ڈالنے والے اسپیڈ بریکر ڈالنے والے اسپیڈ بریکر ہی ڈالیں، لائف بریکر نہ ڈالیں۔ اور اخلاقی ذمہ داری، معاشرتی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام ذمہ دار ٹھہر کر نوجوانوں کو سمجھائیں کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے، اور آپ کی زندگی کا آپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ چلو آئیے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں گے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے اسلام میں۔ بعض عرب کے علماء نے وہاں کے نوجوانوں کی شرارتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہاں تو انتہائی تیز رفتار سواریاں چلائی جاتے ہیں، کرتب بازی کے نام پر کئی جانیں چلی جاتے ہیں۔ تو علماء نے فتویٰ دیا کہ جو شعوری طور پہ انٹینشنلی بغیر کسی ضرورت کے تیز رفتار گاڑی چلاتا ہے اور موت کا شکار ہوتا ہے، ہلاکت کا شکار، تو خودکشی ہے۔ This fast riding is nothing but the suicide, attempt to suicide۔ تو اس لیے یہ اختیار کے ساتھ مرنے ہی کی وجہ سے تو اس کو خودکشی کہتے ہیں، جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ وہ روڈ، یہ راستے وہ لیول کے نہیں ہیں جس پہ اتنی سپیڈ چلا جائے، یا تو خود ہلاک ہوتے ہیں یا سامنے والوں کے بچوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے خودکشی کے اور قتل کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ کسی کو کئی سال کے بعد کوئی اولاد نصیب ہوتی ہے میرے بھائیو، 7 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، ان کا ایک لخت جگر گھر کے سامنے کچھ گولی بسکٹ لانے کے لیے نکلا، اس دوران کوئی تیز رفتار آیا اور ان کے بچے کو ٹکر مار دی اور بچہ ہلاک ہو گیا، تو تا حیات کتنا ان کو غم ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس کا عذاب برابر ان کو ملتا رہے گا۔ اور یہ جان اللہ کی امانت، اللہ نے فرمایا اس کو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، قصاص کے قانون کے تحت۔ کوئی مرتد ہو گیا اس کو قتل کیا جائے، لیکن اپنے آپ اپنی جان کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور ایک بھائی کے ناطے، بڑے بھائی کے ناطے نصیحت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے، اور اپنے جذبات کو کی تکمیل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے آؤٹسکرٹس میں دور دراز مقامات پہ جائیے جہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، اور اپنے خواہش کو پوری کیجیے، تیز رفتار چلائیے، مختلف قسم کے جو بھی جمپ ہیں جمپ کیجیے، لیکن اس کے پیچھے صحیح مقصد ہو۔ اگر یہ صرف کرتب بازی کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے ہے، تو یہ پھر آپ کی حرکتیں شرارت میں آئے گی اور بدماشیوں میں آئے گی۔ اگر اس کے برعکس آپ کی نیت یہ ہے کہ میں دشمنوں پہ حملہ کرنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جانے کی صلاحیت پیدا کر رہا ہوں، تو اس طرح کا اگر آپ کا جذبہ ہے، مجھے فوج میں سلیکشن ہونا ہے، مجھے فوج کی تربیت حاصل کرنا ہے، ایک فوجی کی طرح ایک جانباز بننا ہے، اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے، امت کا دفاع کرنا ہے، اگر یہ مقاصد آپ کے ہیں تو پھر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام سے کچھ ایسے گراؤنڈز ہونا چاہیے جہاں پر نوجوانوں کو اپنی مستی نکالنے کا موقع ملے، کیونکہ نوجوان وہ عمر ہوتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا عزم حوصلہ ہوتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو وہاں پر بھیجیں، ورنہ اگر ایسی چیزیں نہیں بنائیں گے تو پھر یہ روڈوں پر اپنی مستی نکالیں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی باعث شر بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے وجود سے کسی کو شر نہیں پہنچاتا، یعنی اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی
کوئی دوسرا مومن محفوظ رہتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، آپ اپنے خود کو سنبھالیں اور حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے تحت صفاتی مومن بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔